نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدق کے دل سے 100 مرتبہ یہ دعا کہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو گناہوں کی بخشش قرار دیا ہے۔ جب بندہ اس دعا کو کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور میں ہی اس کی بخشش کر سکتا ہوں اور میں ہی اس کی پکڑ کر سکتا ہوں۔ سنو، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں ان کی اولاد سے آگاہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے خصائل و فضائل کو دیکھا، اور پھر مجھے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے آخر میں ایک نور کی صورت میں دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا الہی یہ نور کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا احمد ہے، اور یہی اول ہے اور یہی آخر ہے، اور یہی سب سے پہلے شفیع اور یہی سب سے پہلے شفاعت والے تسلیم کیے گئے ہیں۔ بحوالہ کنز الاعمال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے، اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ بھی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو، اگر وہ مکمل ہوں تو مکمل لکھ دی جائیں گی، اور اگر وہ ناقص ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس کے نوافل ہیں، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے، اگر زکوٰۃ پوری ہوگی تو پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر ناقص ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو اس صدقہ سے اس کی زکوٰۃ پوری کر دی جائے گی۔ امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر نماز درست ہو تو باقی عمل بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز فاسد ہو تو باقی عمل بھی فاسد ہوں گے۔ امام طبرانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ دین میں نماز ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ امام طبرانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو شخص 5 نمازیں لے کر آیا جن کے وضو، ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہو، اس شخص کے ساتھ اللہ پاک کا عہد ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور جس نے ان میں سے کسی چیز میں کمی کی اس کے ساتھ اللہ پاک کا کوئی عہد نہیں ہے، اگر اللہ تعالی چاہے تو اس پر رحم فرمائے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ امام طبرانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً اللہ کا ولی ہے، اور جس نے ان کو ضائع کیا وہ یقیناً اللہ کا دشمن ہے، نماز، روزہ اور جنابت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے وقت میں نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام، خشوع و رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا تو وہ نماز سفید اور روشن ہوگی، اور اس شخص سے کہے گی، اللہ تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی اس کے لیے مکمل وضو نہیں کیا اور نہ اس کے خشوع و رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا، وہ نماز سیاہ اندھیری ہوگی اور کہے گی، اللہ تجھے بھی اسی طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ پاک چاہے گا اس نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر مار دے گا۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کرتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے
وقت 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت دنیاوی مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت جو مصائب درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا اور پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے مصائب یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن رہے گا، اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع یعنی گنجا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی، وہ کڑک دار جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا میں گنجا اور اژدہا ہوں، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کو ضائع کرنے کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں، صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز کے لیے مغرب تک، مغرب کی نماز کے ضائع کرنے پر عشاء اور نماز عشاء کے ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں گا، اور جب وہ اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور جو مصائب اسے قبر سے نکلتے وقت حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے وہ یہ ہیں: سخت حساب، رب تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ۔ بحوالہ مکاشفۃ القلوب حدیث شریف میں ہے، امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے نیک سلوکی کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت علاء بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تھے، ان کا گھر مسجد کے ساتھ تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا، ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اتنی تاخیر کرنا منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جس وقت سورج 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرتا ہے۔ بحوالہ مسلم حدیث شریف میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھ کو دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے اور یہ چیز اس پر آسان ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی کو آگ بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کو اٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے۔ پھر فرمایا، تمام کاموں کا سردار اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے آخری نبی، ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں کیا ان پر ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی
رضی اللہ تعالی عنہ، تم پر تمہاری ماں روئے، جو چیز لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا نتنوں کے بل گرائے گی وہ ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصل ہی تو ہے۔ بحوالہ ترمذی حدیث۔ نماز میں چھینک آنا ایک قدرتی عمل ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر نماز میں چھینک آ جائے تو اسے روکا نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ البتہ چھینک کے بعد بلند آواز سے الحمدللہ کہنا جائز نہیں کیونکہ نماز میں دنیاوی گفتگو ممنوع ہے۔ البتہ اگر کوئی اور نمازی چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو دوسرا شخص پر الحمدللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ نماز کے دوران بات چیت شمار ہوگی جو نماز کو فاسد کر سکتی ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، کسی کو چھینک آئی تو میں نے کہا الحمدللہ، تو لوگوں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نے کہا افسوس، تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ بحوالہ حدیث مسلم۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں چھینکنا جائز ہے لیکن چھینک کے بعد جواب دینا یا بات کرنا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدق کے دل سے 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ قرآن مجید میں اس دعا کا ذکر بڑی شد اور مد سے کیا گیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کو کہنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کا رب ہوں، میں ہی اس کی بخشش اور پکڑ کر سکتا ہوں، سنو میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔